کا کیا تعلق ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لڑائی مطلب عمران خان کی، جیسے میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ عدالتیں اور جج اور یہ سارا کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر یہ جنرل عاصم منیر اور جنرل فیض کی باقیات، یہ وہ لڑائی چل رہی ہے، اصل میں وہ لڑائی ہے۔ اچھا، جنرل عاصم منیر جو ہیں، ان کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو یعنی ڈی جی آئی ایس آئی تھا، اور ہمارے ملک میں تو آپ جانتے ہیں یہ عہدہ بہت سے معنوں میں وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہے۔ تو اس طرح کا عہدہ جو زندگی میں ایک دفعہ کسی کو ملتا ہے، اس نے اس عہدے کی پرواہ بھی نہیں کی، اور اس نے جا کے کنفرنٹ کیا، اور اس نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو بتایا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ باجوہ کو اس سے کیا تعلقات ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اور وہی نتیجہ پھر نکلا کہ ایک توہین آمیز انداز میں ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس ہسٹری کے ساتھ تو آپ یہی امید لگائیں گے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ایک عزت اور وقار والے شخصیت ہیں، اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح آرمی کی یہ کمان سنبھالی ہے، یہ موجودہ پاکستان کہنا چاہیے بلکہ پہلے بھی خیر، یہ پوری تاریخ میں یہ واحد آرمی چیف ہے جس نے مشکل ترین موقع پر کمان سنبھالی ہے، اس وقت جس وقت 5th جنریشن وار کا جو آئیڈیالوجیکل بوم ہے وہ بری طرح سے متاثر کر چکا ہے، پوری ریاست کو تقسیم کر چکا ہے۔ تو اس بہت ہی یعنی کرٹیکل جنکچر پہ پولیس سرعت پہ گویا چلتے ہوئے، یعنی آخری گھنٹے تک بھی کنفرم نہیں تھا کہ یہ مطلب ان کا نام فائنل ہو پائے گا یا نہیں۔ آپ کو سمری کا علم ہے کہ کیسے پوری رات جاگا گیا، اور وہ آنا جانا اور ڈینائل اور یہ وہ، تو ایک مشکلات کے پولیس سرعت سے گزر کے جنرل صاحب پھنکارتے ہوئے حاسدوں کے درمیان سے نکل کے اس بندے نے فوج کی کمان سنبھالی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے، بھائی 6 سال کا دور ہے جنرل باجوہ کا، اب اس 6 سال میں جو اس نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں، پروموشنز کی ہیں، اپنے لوگ بٹھائے ہیں 6 سال میں، اب ادھر 6 مہینے بھی نہیں ہوئے نئے جنرل صاحب کو، یہ چوتھا مہینہ شروع ہوا ہے، ظاہر ہے کہ انہیں کچھ وقت لگے گا۔ اچھا، جب ان کا کمپلیٹ کنٹرول آ گیا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سارے لوگ جو یہ آج کل یہ حرکتیں کر رہے ہیں یا پہلے جو کی ہیں، ان کو سامنے کورٹ مارشل، جیلیں، جو بھی فیئرز ہوتے ہیں مطلب ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنی آخری حد تک جا کے جنرل عاصم منیر کو ریزسٹ کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، انہیں کنٹرول میں خود لانے کی کوشش کریں گے، اور دباؤ ڈالیں گے کہ وہ عمران خان، اگین عمران خان ان کا چہرہ ہے، ان لوگوں کا چہرہ عمران خان ہے جو طاقتیں عاصم منیر سے لڑ رہی ہیں، عمران خان ان کا چہرہ ہے، خود نہیں ہے وہ ٹھیک۔ تو لیکن یعنی اگر کوئی سیٹلمنٹ میں اگر جنرل عاصم منیر کو لایا جائے گا تو وہ تو پھر صورت یہی بنے گی نا کہ ایک تو وہ یا تو وہ اپنا ریزائن دے کے چلے جائیں تاکہ یہ مطلب ہے وہی قبضہ کریں، اور یا پھر یہ ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، ان کی لوٹ مار کو تحفظ دے دیں، اور مطلب ہے ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے دوبارہ اقتدار میں لے آئیں، اقتدار میں، ہاں جی، وہ پھر عمران خان، میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو لے آئے دوبارہ، مطلب یہ کہ لے آئے، اور عمران خان کا بھی اقتدار کب ہوگا؟ بیسیکلی تو اقتدار ان کا ہوگا جو اس وقت بیٹھے لڑ رہے ہیں، ٹھیک، تو ان لوگوں کو لے آئیں اور اپنا کمپرومائز کر لیں، تو یہ طریقہ ہے دوسرا۔ مجھے نہیں لگتا کہ جنرل عاصم منیر اس راستے پر چلیں گے، کیونکہ چلنا ہوتا پہلے چل چکے ہوتے۔ تو تیسری چیز جو باقی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کا آرڈر باقی رہ جائے، قائم رہ جائے، اور جنرل صاحب اور یعنی یہ دور جو ہے یہ امن قائم ہو جائے، یعنی جنرل صاحب کا کنٹرول آ جائے، اور اس کے لیے یعنی جیسے میں نے گزارش کی کہ شاید ان کو 1-2 مہینے بھی اور چاہیے ہوں گے۔ اچھا، لیکن اگر یہ 1-2 مہینے بعد یعنی 6 مہینے کے جب ان کو ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی اگر یہ کنٹرول حاصل نہ کر سکے تو پھر تو یعنی ہم دیکھیے یہ جو ہم عدالتوں کے فیصلے دیکھ رہے ہیں نا سندیلا صاحب، یہ بنیادی طور پر یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ایک ہوتی ہے سول وار خانہ جنگی جو گلیوں راستوں سڑکوں پہ ہوتی ہے، عوامی خانہ جنگی، اچھا ایک ہوتی ہے اوپر کی خانہ جنگی ایلیٹ کی آپس میں، تو وہ جو اشرافیہ میں خانہ جنگی ہے دیٹ از آن، وہ چل رہی ہے اس وقت آلریڈی آن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا جورسڈکشن کے سوال، کوئی کسی کی جورسڈکشن نہیں مان رہا، ریاست پر حملوں کو کوئی اب ثانوی ایسی حاصل ہو گئی ہے، آئین انصاف عدل سب پیچھے چلا گیا، تو بنیادی طور پر یہ اشرافیہ کی جسے کہنا چاہیے اتھارٹی اور کنٹرول وہ اب کسی ایک جگہ باقی نہیں رہ گیا، وہ بکھر گیا ہے۔
اچھا، اس کی سب سے بڑے ثبوت کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو لوگوں کی کالز یعنی ریکارڈنگ پر قدرت رکھتی ہیں، وہ دو ہی ہیں نا، انٹیلیجنس بیورو ہے یا ایسا ہی ہے جی. تو یہ جو آڈیو لیکس دبا کے ڈبا ڈب آ رہی ہیں، یہ آڈیو لیکس آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ایجنسی ہے جو ایکٹیولی سامنے آ کر ایک یعنی فساد کو روکنے کے لیے اپنی ایفرٹ کر رہی ہے، یعنی لوگوں کو سامنے آ کے بتا رہی ہے کہ یہ دیکھو، یہ آڈیو دیکھو، یہ آڈیو دیکھو. ابھی تک جو آڈیوز آ رہی ہیں ان سے ایک خاص نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے نا. ٹھیک. ٹرو. اچھا، جو کالز ریکارڈ ہو کے سامنے آ رہی ہیں لیک ہو کے، ان سے جو نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ یہی بتا رہا ہے کہ عمران خان غلط کر رہا ہے اور وہ بغاوت میں اکسا رہا ہے اور پی ٹی آئی فساد کر رہی ہے. یہی آڈیو لیکس ہے نا. اسی میں تو یہی نظر آ رہا ہے. تو یہ آڈیو لیکس جو لیک کی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اور آپ تو لیک نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک خانہ جنگی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح کی خانہ جنگی اوپر پیدا ہو چکی ہوئی ہے. اچھا، یہی اوپر والی اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے پولیس والوں کو جو مار پڑی ہے اور برباد ہوئے ہیں، وہ اس کے بعد وہ ایک آئی جی پنجاب صاحب ہوتے تھے، وہ جو ماڈلنگ ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت اپنی تصویروں کی، آپ دیکھتے ہیں ان کی کبھی ویڈیوز، کبھی جی جی یہ جی کبھی جی وہ. جی جی جی. آج کہیں نظر آئے ہیں وہ آج نظر نہیں آیا, بالکل نظر نہیں یا آیا. یہ کہ پولیس والوں کو جب پھیٹا پڑ رہا تھا خواتین پولیس اہلکاروں کا تو وہ بڑا ذکر کرتے ہیں درد مندی سے، لیکن وہ جو مرد پولیس اہلکار نیچے ان کو مار پڑ رہی تھی، یہ ان کو لیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ تھے. کیا ان کو اب ان کا فرض نہیں بنتا یہ کرے پریس کانفرنس؟ اب ان کا فرض نہیں بنتا آئی جی صاحب کا کہ ذرا ویڈیو بنائے نا پنجاب وہ پولیس کا جو آفیشل بنا رکھا ہے جہاں پہ ماڈلنگ کرتے ہیں آ کے حضور، وہاں ذرا بیٹھ کے کہیں نا کہ میرے پولیس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں تو کورٹ کی یعنی ہم تو حکم پر چلنے والے لوگ ہیں، ہمارے لوگ آرڈر کی کمپلائنس کرانے جاتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، سیکورٹی دیتے ہیں، ان کو مار پڑتی ہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ اٹھا کے اس کو پھینک دیتا ہے. ان کنڈیشنز میں کوئی باعزت آدمی کام یعنی جاری رکھنے کا سوچ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں احتجاج پیدا بھی ہوتا. ریکارڈ نہیں کرا رہے، وہ احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کرا رہے. ٹرو. تو یہ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ طاقت جو ہے وہ اس وقت بکھری پڑی ہے. وہ یونٹی آف کمانڈ، چین آف کمانڈ میں اس وقت ہلا پڑا ہے، اور چونکہ یہ ہل گیا ہے، اب یہ ہل گیا ہے، چونکہ یہ ہل گیا ہے، اس لیے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈینز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جتنا ایکٹیو ہو سکتے ہیں وہ ہو چکے ہیں. تحریک طالبان جو ہے وہ دوبارہ سے لڑائی لے کے بیدار ہوئی ہے. امریکہ ایک دم عمران خان کی مدد کو آ گیا ہے باقاعدہ طور پر کھل کر. ہاں تو اچھا، آئی ایم ایف نے ٹانگا ہوا ہے، انتظار کر رہے ہیں نا کسی چیز کا، پھنسا رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. اچھا، افغانستان میں چونکہ ہم نے اپنی منمانی کر کے کہا تھا کہ طالبان ہی ہے بس، اور امریکہ کو امبیرس کیا. لو جی، امریکہ کو افغانستان سے گئے ہوئے سندھیلا صاحب ذرا سوچے کتنا عرصہ ہوا؟ میرا خیال 2 یا 3 سال ہوئے ہیں. 2 سال ہو گئے تقریباً. 2-2.5 سال ہوئے نا. جی. تو ہم بڑی خوشیاں منا رہے تھے. اب حالت یہ ہے کہ ہم کہتے تھے کہ وہاں پہ طالبان آئیں، وہی طالبان تحریک طالبان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، پاکستان پر اٹیک ہو رہے ہیں، پاکستان کے علاقے وہ کلیم کر رہے ہیں، کھل کر فوج کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں. عمران خان جس کی حمایت ادھر سے فیض اور اس کی باقیات کر رہے ہیں، وہاں تحریک طالبان پاکستان کر رہے ہیں. اور اسی تحریک طالبان پاکستان جس عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، اسی عمران خان کو امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے. مفادات یا اس سارے کے پیچھے سے ہے نا. تو وہ اب ہمارا امریکہ کو وہاں سے بگانا، اب وہ یہ قیمت ہے اس کی کہ جس طالبان کو ہم نے وہاں، انہوں نے عمران خان اور طالبان ایک کر دیے. جی جی. اور وہ جو فوج کا جو فیصلہ کن اور مرکزی حیثیت تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ سارے فیصلے افغان پالیسی چلاتی تھی یا باقی پالیسیاں چلاتی تھی، اس فوج کو انہوں نے اپنے ملک کے اندر قوم کے سامنے اس حال میں لے کر آ گئے ہیں کہ یعنی وہ خود اپنے دفاع پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی اتنا یعنی یہ ہے اس وقت. تو اب اس اوپر چونکہ وہ ہل گیا ہوا ہے سارا کچھ، تو اس وقت سندھیلا صاحب جتنی بھی وہ طاقتیں دنیا میں ہیں جنہوں نے اپنے طور پر یعنی جو کسی وجہ سے پاکستان سے یا اسٹیبلشمنٹ سے خفا تھیں یا ناراض تھے یا انہوں نے اپنے بدلے چکانے تھے، دس از دا ٹائم. وہ سارے اکٹھے ہو کر اب اٹیک کر رہے ہیں اور وہ کریں گے. تو اس لیے موجودہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل ناصر منیر، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی چیلنج کا ان کو سامنا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے اپنا ادارہ نیچے سے وہ میں نے کہا آئیڈیولوجیکل ایک بم، وہ جو 5th جنریشن وار، ایک وہاں پہ وہ اپنے اندر لڑ رہے ہیں
اور دوسرا یہ کہ اس ادارے کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کئی دہائیوں سالوں سے سوئے ہوئے لوگ تھے وہ بھی اٹیک کرنے آ رہے ہیں، وہ اس کو بھی دفاع کر رہے ہیں. یعنی اندر کی لڑائی پہ بھی قابو پا رہے ہیں، باہر کی لڑائی بھی انہیں لڑنی ہے، وہ دفاع بھی ان کو کرنے ہیں. اور مطلب ہے کہ اس یعنی جو پبلک امیج ہے جو آلریڈی ہے اس امیج کو بھی کہ ہوتے ہوئے چیزوں کو آرڈر میں لانا، یہ بڑی بڑی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت غیر معمولی چیلنج ہے. لیکن اگر وہ اس میں کامیاب ہوں گے سندیلا صاحب تو اس میں ہماری خیر ہے. مطلب ہے کہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ آرڈر بچ جائے گا، سول وار سے بچ جائیں گے. اور پھر ہم یہ بھی امید کر سکتے ہیں کہ وہ جس طرح کے آدمی ہیں جنرل صاحب کہ یہ جو لوگ جنہوں نے پوری ریاست کو مطلب ہے ایسے دم سے پکڑ کے الٹا لٹکا دیا ہے، ان لوگوں کو پھر شاید ہم امید کر سکتے ہیں ان کو کوئی سزا ہم پہلی مرتبہ یعنی ہوتے ہوئے دیکھیں. ادروائز تو سندیلا صاحب اپنا ٹائٹا فش ہے. میں آپ سے گزارش کروں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ میں جو کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو 2-3 دن ہوا ہے ریاست کے ساتھ جو ہوا ہے، مطلب کہ پیٹرول بم جب پھینکے جاتے ہیں نا تو وہ بالکل میرے خیال میں وہ پیک ہوتا ہے کسی بھی جو آپ ان کو گرفتار کرنے اور پولیس پر، اداروں پر، رینجر پر پیٹرول بم، اس کے بعد وہاں پہ پلاننگ، اس کے بعد وہاں پہ گالیاں، اس کے بعد وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف کو جو کہا گیا. لیکن عدالت نے جو آج فیصلے دیے ہیں اور عدالت کو ہی سرنڈر کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیز کو، تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال تو جو اپوزیشن پارٹی ہے عمران خان کے ساتھ ہے وہ بھاری ثابت ہو رہی نا سر اسٹیٹ پر. دیکھیے مکمل بھاری تو میں اس وقت تسلیم کروں گا جب جی ایچ کیو سرنڈر کر جائے گا. وہ تو ابھی تک نہیں ہوا. صحیح. آواز آپ کی نہیں آ رہی ابھی، آپ کی آواز بند ہو گئی. آپ کی آواز مجھے تو آ رہی ہے جی. ابھی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا جی کہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے آج کہ مطلب ہے کہ وہ باقیات فیض کی جو ہیں وہ چھا گئی ہیں اور وہ بلے بلے بھی ہو گئی ہے اور حکومت بھی فارغ اور اسٹیبلشمنٹ بھی فارغ اور سارے اڑا کے رکھ دی ہیں. لیکن اٹس آن گوئنگ ہے یہ گیم، کیونکہ اب جو